اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں آج ہم جس عالم دین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے علامہ حلی. ان کا ریئل نیم تھا جمال الدین ابن یوسف اور انہیں پاپولرلی علامہ حلی کے نام سے جانا جاتا تھا. علامہ حلی کی ولادت 648 ہجری میں ہے. کچھ ہسٹورینز ان کے برتھ ڈیٹ 19 ماہ رمضان کنسیڈر کرتے ہیں. علامہ حلی ایک مجتہدین کے فیملی سے تھے. ان کے دادا جو ہے ایک بڑے عالم تھے، ان کے فادر ایک مجتہد تھے. ان کے جو ماما تھے یعنی کہ ممی کے بھائی وہ جو ہے محقق حلی تھے، جن کے بارے میں ہم نے کچھ ٹائم پہلے جانا. محقق حلی ان کے ماما بھی تھے ایز ویل ایز ان کے ٹیچر بھی تھے. علامہ حلی کے بھائی مجتہد تھے. ان کے بیٹے اور ان کے پوتے بھی جو ہے ہائی رینکنگ علماء میں سے تھے. علامہ حلی کے بارے میں ہے کہ ان کی اتنا اسٹرانگ ان کا انٹلیکٹ اور ان کا کیلیبر تھا کہ 11 سال کی عمر میں علامہ حلی مجتہد بن گئے تھے. کین یو امیجن؟ لوگ اپنی پوری زندگی نکال دیتے، کچھ 40 سال میں، کچھ 50 سال میں، کچھ 60-70 سال میں مجتہد بنتے، اور وہی علامہ حلی 11 سال کی ایج میں مجتہد بن گئے. اور 11 ایئرس کی ایج میں جب وہ درس دیتے تھے تو ایسے نہیں کہ 2-3 لوگ سن رہے، 400 سے 500 لوگ آ کر ان کے لیکچرز میں بیٹھتے تھے. اور علامہ حلی جو ہے 11 سال کی عمر میں اتنے کیپیبل ہو گئے تھے کہ وہ فتویٰ دے سکیں. ہم نے کچھ ٹائم پہلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ شیعہ علماء کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے: متقدمین، متاخرین اور متاخر المتاخرین، یعنی کہ the early ones, the later ones and the later of the later ones، یعنی کہ ماڈرن علماء. علامہ حلی لیٹر ونز کے علماء میں سے سب سے پہلے مانے جاتے ہیں. علامہ حلی کی زندگی کی 2-3 سٹوریز ہے جو میں بتانا چاہوں گا. پہلی تو یہ کہ ایک بار شیعہ مذہب کے اوپر سوال اٹھنے لگے کہ کون سا دین سچا ہے، اور شیعہ دین جعفری مذہب سچا ہے یا نہیں. تو کورٹ میں بلایا گیا تو علامہ حلی شیعت کو ریپرزینٹ کرنے گئے تھے. اب جب علامہ حلی گئے تو انہوں نے جو ہے چپل اتاری دربار کے باہر، اپنے آرم پٹس میں رکھی اور جا کر بادشاہ کے بازو میں بیٹھ گئے. اب جو باقی مسلک کے علماء تھے وہ تھوڑے ناراض ہو گئے کہ بھائی ایسا کیسا. کہا کہ بھائی پہلے تو تم نزدیک بیٹھ گئے بادشاہ کے، تو جلد جا کے دوسرا چپل بھی اپنے پاس رکھی ہے. تو علامہ حلی نے کہا کہیں مجھے جگہ نہیں ملی، اس کے لیے میں جو ہے بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اور دوسرا یہ کہ چپل میں نے اسی لیے اٹھا لی کیونکہ مجھے ایسا ہے کہ شاید رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے کہیں چپل اتاری تھی، اور امام ابو حنیفہ جو حنفی مسلک کے امام ہیں انہوں نے رسول اللہ کی چپل اٹھا لی تھی. تو حنفی علماء تھوڑے ناراض ہو گئے کہ بھائی ایسا کیسے کہہ رہے ہو، امام ابو حنیفہ تو رسول اللہ کے کتنے سالوں بعد آئے تھے. کہا اچھا شاید شافعی ہوں گے. علامہ حلی نے کہا تو شافعی علماء ناراض ہو گئے کہ بھائی ایسا کیسے کہہ دیا، امام شافعی جو ہمارے مسلک کے امام ہیں وہ تو کتنے سالوں بعد آئے تھے رسول اللہ کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو کہا اچھا شاید مالکی ہوں گے. علامہ حلی نے کہا تو نہیں مالکی سیکٹ کے لوگ تھوڑے ناراض ہو گئے، ایسا کیسے کہہ دیا، امام مالک تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. بولے اچھا شاید حنبلی ہوں گے. تو حنبلی کھڑے ہو گئے کہ نہیں امام احمد ابن حنبل جو ہے وہ تو رسول اللہ کے کتنے سالوں بعد آئے تھے. تب علامہ حلی نے کہا اے بادشاہ، آپ نے ان چاروں مسلکوں سے سن لیا کہ ان کے جو امام تھے وہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن ہم جعفری مذہب جس امام کو مانتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو نہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے بلکہ رسول اللہ نے ان کو پالا تھا، ان کو پوسا تھا، ان کو بڑا کیا تھا. رسول اللہ نے جو ان کو ہر چیز سکھائی تھی اور ان کو اپنا جانشین بنایا تھا. معصومین کو جانے والی سیریز جس کی لنک یہاں پر اوپر دی ہوئی ہے اور ڈسکرپشن میں بھی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح امیر المؤمنین کی زندگی گزری تھی رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کی زندگی امیر المومنین کے ساتھ. سیکنڈ جو آتا ہے کہ آج جو ہم ایران جو کنٹری دیکھتے ہیں جس میں میجورٹی آف شیعہ پاپولیشن موجود ہے، اس کی شروعات علامہ حلی سے ہوئی تھی. علامہ حلی نے وہاں کا جو کنگ تھا اسے جو ہے شیعہ بنا دیا تھا، اور دھیرے دھیرے پورا جو علاقہ ہے وہ شیعت میں کنورٹ ہو گیا تھا. تو اس کی جو فاؤنڈیشن جو ڈالی ہے وہ علامہ حلی نے ڈالی ہے. ایک انسیڈنٹ ہے علامہ حلی کی زندگی کا کہ جب وہ
ہمارے زمانے کے امام ولی عصر حجت خدا امام الزمان اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کیے تھے۔ ایک مرتبہ علامہ ہلی کربلا کی طرف جا رہے تھے، تب راستے میں جو ہے ان کو ایک سواری ساتھ میں ملی اور وہ دعا کر رہے تھے امام سے ملاقات کرنے کی بہت بہت ٹائم تک۔ اب علامہ ہلی کو جب وہ جا رہے تھے تو بازو میں سے ایک عرب شخص جو ہے ان کے ساتھ چلتا ہوا دکھائی دیا، یا جو بھی اس کے سواری پہ تھا۔ تب علامہ ہلی نے جو ہے دیکھا کہ یہ بڑا نالجبل لگتا ہے، تھوڑی بات ہوئی، سلام دعا ایکسچینج ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ بندہ بڑا نالجبل ہے۔ تو علامہ ہلی نے کئی ساری چیزیں ان سے پوچھی، اور ایک چیز پوچھی کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ حدیثوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر اگر کوئی ایک آنسو بھی بہائے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک آنسو بہانے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو شخص نے کہا کہ ایک سٹوری سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو ہے شکار پر گیا تھا اور اپنے لشکر سے بھٹک گیا، اکیلا تھا۔ وہ ایک جھوپڑی کے پاس جاتا ہے جہاں ایک بڑھیا تھی، اور وہ بڑھیا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے جو ہے کچھ کھانے کو دو۔ اب وہ بڑھیا کہتی ہے ہم خود بھوکے ہیں، یہ ایک بکری ہے جس سے ہماری زندگی چلتی ہے، روزی روٹی چلتی ہے، اس کا دودھ بیچ کر ہم کرتے ہیں، بس یہ بکری ہمارے پاس ہے۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے یہ بکری دے دو۔ تو بولے لیکن یہ ایک ہی سوچ، بولے میں بادشاہ ہوں پورے کنگڈم کا، ابھی میرے کو کھانا چاہیے، میرے کو کھلا دو، تم پھر آؤ، میں تمہیں محل میں جو تم کو چاہیے دوں گا۔ اب وہ بڑھیا ذبح کر دیتی، کھلا دیتی ہے۔ اب یہ بادشاہ سیر ہو جاتا ہے، کھا پی لیتا ہے، اور پھر جو ہے محل کی طرف ڈھونڈنے نکلتا ہے اور محل پہنچتا ہے۔ محل پہنچنے کے بعد وہ اپنے سارے ایڈوائزرز کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بڑھیا نے جو مجھے دیا اس کا میں کیا کمپنسیشن دوں۔ کوئی کہتا ہے سونا دے دو، کوئی کہتا ہے چاندی دے دو، کچھ اور کچھ اور۔ ایک شخص، ایک اس کا ایڈوائزر کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں دے سکتے۔ بولے کیوں؟ بولے اس نے اس کے پاس جو کچھ تھا وہ تم پر لٹا دیا، لیکن تم جو کچھ بھی دو گے وہ ایک پارٹ آف یور کنگڈم ہوگا۔ اب یہ بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ جتنا لٹا لے اس عورت پر کم ہے۔ اب یہ جو عرب شخص یہ سٹوری سنا رہے تھے، انہوں نے علامہ ہلی کا نام لیا اور ان سے کہا کہ علامہ ہلی، جو بھی جمال الدین، آپ بتائیے کہ اب یہ جو بادشاہ ہے یہ کچھ بھی لٹا لے کیا کمپلیٹ ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جو کچھ تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا، تو کیا اب اللہ جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر نہیں لٹائے گا؟ اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ علامہ ہلی کو ریئلائز ہوا کہ وہ ان کے زمانے کے امام تھے جو ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور ان کو اس حدیث کے بارے میں بھی نالج مل گئی۔ علامہ ہلی بہت بڑی پرسنالٹی تھی جنہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی، جس میں سے ایک کتاب ہمارے پاس یہاں موجود ہے جسے کشف الیقین کہتے ہیں، یعنی سرٹنٹی انکورڈ۔ اس کتاب میں علامہ ہلی نے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو جو ہے جمع کیا ہے۔ تو اتنی بڑی پرسنالٹی تھی علامہ ہلی۔ 21 محرم 726 ہجری میں علامہ ہلی اس دنیا سے گزر گئے، اور ان کی قبر امیر المؤمنین کے جو دو میناریں، ان کی جو زری ہے، ان کا جو روضہ ہے، اس میں دو مینار ہیں، اس میں سے ایک مینار کے اندر علامہ ہلی کی قبر آج بھی موجود ہے۔ جو زائرین جاتے ہیں وہ ان کی قبر پر دیکھتے ہیں جا کر کے کس طرح وہ امیر المؤمنین سے نزدیک جو ہے دفنائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم کی سٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ 5 minutes at 5 PM۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔